إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها ترع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعلنا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا اور وہی وہ رب ہے اگر کسی کو چاہے تو بادشاہ بنا دے، وہی وہ رب ہے اگر کسی شخص کو چاہے تو وہ فقیر بنا دے، وہی وہ رب ہے اگر چاہے تو کسی شخص کو کسی ملک کا کسی خطے کا مالک بنا دے، اور وہی وہ رب ہے اگر کسی شخص کے بارے میں اگر یہ چاہے تو اس کو فقر و فاقہ کے اندر ملوث کر دے. اس رب کی حمد و ثنا کے بعد ہم اللہ کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، اللہ کی تمام نیک بندوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں، خصوصاً ہم سبوں کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہم اللہم بارک علیہم. معزز و مکرم بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، اسلامی بھائیوں اور پیارے بچوں، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں ہندی کیلنڈر کے حساب سے اور انگریزی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 14 اگست ہے اور کل 15 اگست ہوگا. تو آج کے ہمارے جو خطبہ جمعہ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار. یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کی وہ ذات ہے کہ کسی کو بادشاہت عطا کرتا ہے اور بادشاہت کی کرسی سے وہ اتارتا نہیں ہے. قرآن حکیم اٹھائیے، قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے وہ اللہ ہی کی تو ذات ہے
کہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس شخص کو چاہتا ہے بادشاہت سے اتار بھی دیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ تمہارا رب ہی تو ہے جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے، بیدک الخیر، اور تمام قسم کے خیر، تمام قسم کی بھلائیاں صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہمارا رب ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، اور حکومتوں کے تبادلہ کے اندر اگر دیکھا جائے تو رب تبارک و تعالی ہی کا اختیار ہے کہ رب جسے چاہے حکومت عطا کر دے، رب جسے چاہے حکومت سے اتار دے۔ آپ 100 سال، 200 سال، 1200 سال، 1400 سال پہلے کی ہسٹری کو دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد سے لے کر ابھی تک دیکھیے کتنے سارے خلیفہ بنے، کتنے سارے حکمراں آئے، اور حاکموں کی کرسیاں بدلتی رہی، کبھی کوئی حاکم بنا، کبھی کوئی حاکم بنا۔ اسی طریقے سے ملک ہندوستان کا ہے، ملک ہندوستان کی بھی ایک ہسٹری رہی ہے، ایک تاریخ رہی ہے کہ یہاں پر مغلوں کی حکومت تھی جو کہ مسلم قوم سے وہ لوگ بلونگ کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن جب ان کی عیاشیاں بڑھ چڑھ کر بولنے لگی تو خیر میں نے کہا نا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، کہ اللہ ہی رب العالمین ہی کی ذات ہے، اگر اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، بادشاہت عطا کرتا ہے، بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حکومتیں ہوئی، پھر اس کے بعد ان سے حکومت چھیننے کے بعد انگریزوں کی حکومت اس ملک ہندوستان پر آ گئی۔ لیکن ایک بات جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں کے اندر ہمیشہ رہنی چاہیے کہ ملک ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرنے کے لیے جس طریقے سے ملک ہندوستان کے دوسرے مذاہب اور دوسرے قوم کے لوگوں نے جس طریقے سے جدوجہد کیا، ہم مسلمانوں نے بھی، ہمارے آبا و اجداد نے بھی اسی قدر مشقت و محنت کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ ہار کھا کر بیٹھ گئے اور کہیں کہ نہیں مجھے ملک ہندوستان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے قربانیاں دی۔ کئی علماء کے بارے میں، کئی مسلم خاندانوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا پورا خاندان اجڑ گیا اس ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے، وہ لوگ لڑتے رہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ابھی ملک ہندوستان کا جو ماحول ہے، اس ماحول کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کی جو قربانیاں ہیں اس قربانیوں کو بھلانا چاہتے ہیں، اپنی مجلسوں کے اندر، اپنی محفلوں کے اندر مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ان قربانیوں کا ذکر نہیں کرتے۔ بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا کہ کتابوں کے اندر جو تاریخی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی اگر مسلمانوں کا تذکرہ ہے کہ فلاں نے فلاں قربانیاں دی، اس کو بھی کہیں نہ کہیں ہٹانے کی سازش چل رہی ہے، یعنی مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو مٹانے کی سازش چل رہی ہے۔ تو ہم سبوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کا تذکرہ کریں کہ جن مسلمان بھائیوں نے اس ملک کے لیے اپنے جان کو جان نہیں سمجھا، ان علماء کرام نے جنہوں نے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، ان کا ہم تذکرہ کریں، عوام کے سامنے لائیں کہ جس طریقے سے دوسرے لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی، اسی قدر ہمارے مسلم لوگوں نے بھی اس ملک کے لیے بہت ساری قربانیاں دی۔ تو سامعین کرام، میں اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے بھی کھڑا ہوا ہوں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان جو اس سے ناواقف ہیں، وہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیا۔ اسی طریقے سے جو بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات آنی چاہیے کہ نہیں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے باپ دادا نے
اس دیش کے لیے قربانیاں. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو عمر دراز ہو گئے ہیں ان کو ان کا کتابوں سے وابستہ اتنا نہیں رہا تو وہ لوگ بھی اس ظاہر سی باتیں کہیں پر سنتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ نہیں مسلمان ملک ہندوستان کو لے کر وفادار نہیں رہے. ہاں یہ رہا کہ ہر دور میں ہر قوم کے اندر کچھ غدار لوگ موجود رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ کسی ایک دھرم کے لوگوں کو کسی ایک جرم کے اندر ملوث ٹھہرانا ہے نا کہ فلاں قوم کے لوگ فلاں چیز کے اندر مجرم ہی ہیں اور وہی لوگ ہی ہوتے ہیں، یہ غلط ہے. ہاں یہ مانتے ہیں ہم کہ ہر قوم کے اندر ہر مذہب کے اندر ہر ملت کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ غداری کرتے ہیں، تو ان کے بنا پر تمام مسلمانوں کو غدار قرار دینا اور تمام مسلمانوں کے بارے میں یہ سوچ رکھنا کہ مسلمان ہندوستان کے تعلق سے یعنی وفادار نہیں ہے، یہ سراسر غلط ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسلمانوں نے سب سے پہلے اگر انگریزوں سے لڑنے کے لیے کسی نے قدم اٹھایا تو وہ مسلمان. ہم لوگوں کو آپ لوگوں کو بس یہی بتایا جاتا ہے نا کہ 1857 سے کیا ہوا، ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے جنگ کی شروعات ہوئی اور 1947 کے آس پاس ہمارا دیش آزاد ہو گیا، یہی نہ بتایا جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے کی کیا ہسٹری رہی ہے، اس سے پہلے ہمارے جو مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو بھلا دیا. انہوں نے کتنا لڑائی لڑا اس ملک ہندوستان کے لیے، اس کو بھلا دیا. آپ انڈیا گیٹ کے اوپر جائیں، انڈیا گیٹ کے اوپر جو نام لکھا گیا ہے اگر اکثر و بیشتر نام دیکھا جائے تو اکثر و بیشتر مسلمانوں کے نام. کیا اس کو بھلایا جا سکتا ہے؟ تو سامعین کرام بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جس طریقے سے دوسرے لوگوں نے بھی دوسرے قوم کے لوگوں نے بھی اس ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، اسی قدر ہم مسلمانوں نے بھی ہمارے آبا و اجداد نے بھی اپنی جان کو جان نہیں سمجھا اور اپنی جانوں کو قربان کیا. تو سامعین کرام میں آپ کو سب سے پہلے جو مغلیہ بادشاہ تھی اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ لے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ انہوں نے ہی انگریزوں سے لڑنے کا سلسلہ شروع کیا تھا. سن 1612 عیسوی سن 1612 عیسوی یہاں آئی ہے، یہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے کہ جو انگریز ہیں انڈیا کے اندر آتے ہیں بزنس کو لے کر. اور اس وقت جو بنگال اور بہار جو ایک ہی تھا، جھارکھنڈ جو ایک ہی تھا، اس کے جو بادشاہ تھے جہانگیر ان سے انہوں نے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہاں پر اپنا بزنس کریں گے اور بزنس کرنے کے بعد ہم آپ لوگوں کو منافع پہنچائیں گے، ہم اپنے ملک کو منافع پہنچائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ساحلی ایریا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کسی دوسرے ملک کے اندر کچھ سامان بھیجنا ہو تو اکثر و بیشتر یہی دیکھا جاتا ہے نا کہ سمندری جو جہاز ہوتی ہیں، جو ساحلی ایریا ہے، سمندری ایریا ہے، وہیں سے بھیجا جاتا ہے. تو ان لوگوں کی چال کو سمجھیے کہ ان انگریزوں نے کیا کیا، ان ساحلی علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا. تو جب اورنگزیب کی حکومت آئی اور جب اس نے دیکھا کہ ایسا معاملہ ہے تو اورنگزیب نے خود انہیں ہٹانے کا فیصلہ لے لیا اور کہا کہ تم ہمارے ملک کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ. سب سے پہلا قدم انگریزوں کو بھگانے کے متعلق اگر کسی نے اپنی زبان سے نکالی ہے تو وہ مسلمان اور اورنگزیب نے. اور آج اسی کے نام پر دیکھ رہے کس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہیں اور اسی طریقے سے ووٹ مانگا جا رہا ہے، فلاں چیزیں ہو رہی. تو دیکھیے سب سے پہلے اگر انگریزوں کو ملک ہندوستان سے ہٹانے اور بھگانے کی اگر کسی نے بات کہی تو اورنگزیب نے کہا کہ نہیں، تم ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ووٹ ڈالنے آئے ہو، تم قبضہ کر رہے ہو، تم یہاں سے ہٹ جاؤ. پھر وہ لوگ پہل پڑے، انہوں نے گزارش کیا کہ نہیں یہ اس طرح کی غلطی ہم نہیں کریں گے، تب جا کر ان کو یہاں پر پھر بزنس کرنے کا اختیار دیا. اسی طریقے سے یہ معاملہ چلتا رہا. سن 1740 عیسوی کی بات آتی ہے. اس وقت یہ دیکھا گیا کہ نہیں یہ لوگ اب قابض ہو رہے ہیں، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اب تو یہ لوگ بڑے لیول پر اب ملک ہندوستان کے اندر قبضہ کرنے کی سازش میں لگے ہوئے ہیں. تو اس وقت اعلان کر دیا گیا کہ اگر کہیں پر بھی اس طریقے کی وہ لوگ چال چلتے ہوئے نظر آتے ہیں تو فوراً ان کے خلاف ایکشن لیا. یہ بھی اگر کسی نے ایکشن لیا تو مسلم حکمران نے. اسی طریقے سے سن 1757 عیسوی میں انہی انگریزوں سے لڑائی کی گئی اور
ماتحتی میں لڑائی کی گئی، اورنگزیب کی ماتحتی میں اس کو لڑائی کی۔ اسی طریقے سے جب یہ سارے کے سارے معاملات چلتے رہے تو جو نواب سراج الدولہ تھا، جو کہ بنگال کے جو بادشاہ تھے، اور بہار بنگال ایک ہی تھا، لڑائی کے بعد انگریزوں نے کیا کر دیا، بہار کو اور بنگال کو قبضہ کر لیا۔ جب لڑائی ہوئی نواب سراج الدولہ سے اور انگریزوں سے، تو کیا ہوا کہ انگریز وہاں پر غالب آ گئے، اور وہاں پر بہار کے اندر اور بنگال کے اندر انگریز کیا ہو گئے، قابض ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر ان کی پکڑ دھیرے دھیرے مضبوط ہونے لگی، اور اپنی کمپنی کے بزنس کو بڑھانا شروع کر دیے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے ہوا کہ مزدوروں کو مزدوری کے نام پر اپنی کمپنی کے اندر رکھنا، اسی طریقے سے اپنی پکڑ مضبوط بنانے لگے۔ میں اتنا تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اسی طریقے سے جب سن 1764 عیسوی کا زمانہ آیا تو بکسر کے اندر ایک جنگ ہوتی ہے انگریزوں سے، اور اس وقت یوپی سے، دلی سے مسلمان آئے ہوئے تھے لڑائی کے لیے۔ بکسر کا بھی جنگ انگریز جیت لیتے ہیں، اور لکھنؤ جو نوابوں کا شہر مانا جاتا ہے، اس کو بیچوں بیچ میں ان کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کی پکڑ دھیرے دھیرے مضبوط ہوتی جاتی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اس وقت لڑائی نہیں کی، کئی مسلمانوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، لڑتے رہے آخری دم تک۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان وہاں پر چھوڑ دیے کہ نہیں اب ان سے لڑائی نہیں لڑنی ہے، ان کو قبضہ کرنے دیتے ہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں نے شروع ہی سے انگریزوں سے لڑائی شروع کر دی۔ یہ معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے سن 1799 عیسوی کی بات آتی ہے، کرناٹکا کے اندر ٹیپو سلطان سے لڑائی ہوتی ہے۔ کئی بار لڑائی ہوتی ہے، ٹیپو سلطان بار بار جیت جاتے ہیں، لیکن پھر ایک مرتبہ اور لڑائی ہوتی ہے، پھر ٹیپو سلطان کیا ہو جاتے ہیں، وہ ہار جاتے ہیں اور اپنی جان کو کھو بیٹھتے ہیں انگریزوں سے لڑتے ہوئے۔ اگر وہ چاہتے تو انگریزوں سے سمجھوتا کر سکتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ بھی یہاں پر رہیے، مل جل کر رہیے، ہم آپ کو کسی طرح سے کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارا یہ ملک ہے، ملک ہندوستان ہمارا ہے، کسی دوسرے کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لڑتے رہے اور شہید ہو گئے۔ انہی کا تو یہ الفاظ ہے کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی شیر کی ایک زندگی سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ یعنی شیر کے ایک دن کی زندگی، ایک سال کی زندگی، جو گیدڑ کی جو 100 سال کی زندگی اس سے بہتر، انہی کے یہ الفاظ۔ تو سامعین کرام، یہ ہمارے مسلم حکمران ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا اس ملک کی آزادی کے لیے، جب انہوں نے دیکھا کہ انگریز اس کے اوپر قابض ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سن 1803 عیسوی کی باری آتی ہے، عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دہلی کے رہنے والے تھے، انہوں نے کیا کیا، جب یہ حالات دیکھا تو مسلمانوں کے اندر جہاد کا اعلان کر دیا، ان کے خلاف، انگریزوں کے خلاف۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ جہاد کا مطلب ہوتا ہے، جہاد کا جو لوگ غلط معنی لیتے ہیں وہ یہاں پر بھی جہاد کا غلط معنی لیں۔ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ آپ اپنی جان و مال، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جہاد کے لیے نکل پڑیے، انگریزوں سے آپ لڑیے، آپ اپنی جان کی فکر مت کریے۔ انہوں نے یہ فتویٰ دیا۔ کس نے فتویٰ دیا؟ مسلم محدث نے فتویٰ دیا۔ تو سامعین کرام، ہمارا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انگریزوں سے مسلمانوں نے نہیں لڑا، انگریزوں سے لڑتے ہوئے مسلمان شہید نہیں ہوئے، بلکہ کئی ہزار مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے سن 1821 عیسوی کا وقت آتا ہے، اس کو تحریک شہیدین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اور سید احمد نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کیا۔ کب؟ جب دیکھا کہ مسلمانوں کے حالات خراب ہو گئے، مسلمان دین سے بے دین ہو رہے، مسلمانوں کو عقائد سے کوئی مطلب نہیں، مسلمانوں کو نماز اور روزہ اور دین سے کوئی مطلب نہیں۔ تو ان دونوں نے مسلمانوں کے اندر آ کر مسلمانوں کو دین کے متعلق بتانا شروع کر دیا کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا اسلام کیا ہے۔ تب انہوں نے جب مسلمانوں کے متعلق یہ ساری کی ساری چیزیں بتائی، اس کے بعد
وہ پٹنہ آئے تاکہ مسلمانوں کو دین کے متعلق بتایا جا سکے. اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ اس دور میں مسلمانوں کے حالات بڑے خستہ تھے. مسلمان دین سے دن پر دن دور ہوتے جاتے تھے. تو کیا ہوا؟ اس کے بعد لڑائی ہوتی ہے اور لڑائی ہونے کے بعد دونوں کو شہید کر دیا جاتا ہے اور سکھوں کے خلاف لڑتے ہوئے لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ شہید ہو جاتے ہیں. یہ مسلمانوں کی قربانیاں. مسلمانوں نے اس طریقے سے قربانیاں دی. اسی طریقے سے مسلم حکمراں کے سب سے آخری کمانڈر، سب سے آخری بادشاہ جو ہے بہادر شاہ ظفر. اب ہم نے آپ نے چند مہینے پہلے ہم نے خود اپنے ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا کہ مودی جی خود گئے ہوئے ہیں اور بہادر شاہ ظفر کا جو مقبرہ ہے اس کے اوپر خود کیا کر رہے ہیں؟ چادر چڑھا رہے ہیں. اگر وہی چیز، اگر ایسی بات ہے کہ مغل بادشاہوں کے اگر کوئی مسلمان نام لے لے تو اس مسلمان کو کس کس الفاظ سے نوازا جاتا ہے، اس سے ہم آپ خود ہی واقع. لیکن خود وہ کر رہے ہیں اور انہیں یہ پتا ہے کہ اس نے ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے کتنی قربانی. تو بہادر شاہ ظفر جو کہ بالکل آخری بادشاہ تھے، ان کو کیا کیا گیا؟ پکڑ لیا گیا. اس کے بعد جیل کے اندر ان کو بند کر دیا گیا اور کالا جو جیل کا جو سزا دیا جاتا تھا اس کے اندر ان کو بند کیا. اس کے بعد انگریزوں نے سمجھوتا کی بات کی کہ آپ ہم سے سمجھوتا کر لیجیے، ہم آپ کے ساتھ مل جل کر کام کریں گے. تو بہادر شاہ ظفر نے یہ چیز کبھی قطعی طور پر یہ گوارا نہیں سمجھا کہ ہم ان لوگوں سے سمجھوتا کریں. اس کے بعد کیا کیا گیا پتا ہے؟ ان کے سامنے ہی ان کے تینوں لڑکوں کو قتل کیا گیا اور ان کے سروں کو ناشتے کی شکل میں بنا کر ان کے سامنے پیش کیا گیا. سمجھ رہے ہیں؟ اتنی بڑی قربانی ہے. بہادر شاہ ظفر کے خاندان والوں کو قتل کیا گیا. اگر واقعی حکومت کے بھوکے رہتے کہتے ٹھیک ہے ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہماری جان کی کوئی فکر نہیں، ہمیں جان کی فکر ہے، ہمارا ملک ہمارے لیے پیارا نہیں، ایسے کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا اور ملک ہندوستان کے لیے کیا ہو گئے؟ وہ شہید ہو گئے. تو سامعین کرام، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب سے حکومت اب انگریزوں کی انگریز اس ملک ہندوستان کے اندر قابض ہونا شروع ہوئے تھے، جب سے مسلمانوں کی حکومت تھی اور جب تک مسلمانوں کا آخری بادشاہ موجود تھا تب تک وہ انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے، مسلمانوں کو بتاتے رہے کہ یہ تمہارا ملک ہے، تم ان سے لڑائی کرو. علماء کرام نے اعلان جنگ اور جہاد کا اعلان کیا کہ انگریزوں کے خلاف تم لڑائی کرو. یہ چیزیں ہوئی. سامعین کرام، اسی طریقے سے درگا داس ادھیاواوی جو کہ بہت بڑے مورخ ہیں، وہ خود اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ سن 1857 کا جو بدلا، یعنی مسلمانوں نے جب لڑائی لڑی تھی اس کے بعد ہوا تھا کہ انگریزوں کے 5000 سے بھی زیادہ لوگ قتل کر دیے گئے تھے. اس کا بدلہ پریاگ راج کے لوگوں سے لیا گیا اور پتہ ہے پریاگ راج کے لوگوں سے لیا گیا اور کئی سالوں تک وہاں کوئی پیڑ پودا نہیں. اس لیے کہ ایسی بات ہے کہ ہمارے نان مسلم بھائی جب مرتے تھے تو پیڑوں کو کاٹ کر ان کے ذریعے کیا کیا جاتا؟ جلایا جاتا تھا. اور مسلمانوں کو جب قبر کے اندر رکھنے کی باری آتی تھی تو ایسی بات ہے کہ انہی پیڑوں کے ذریعے جیسے ہوتا ہے قبر کے اوپر پٹرا وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، اس چیز میں یوز لیا جاتا ہے. کئی سالوں تک وہاں پر پیڑ پودے نہیں ہوئے. یہ قربانیاں دی گئی اس ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے. اسی طریقے سے ایک انگریزی فوجی وہ خود بیان کرتا ہے کہ دلی سے لے کر پشاور تک جس درخت کے اوپر دیکھا گیا، اس لیے کہ اس دور میں یہ فتویٰ جاری کر دیا گیا تھا انگریزوں کی طرف سے کہ جہاں کہیں بھی کوئی عالم دین دکھے، جس کے چہرے پر داڑھی دکھے، جس کے سروں کے اوپر ٹوپی دکھے، وہیں پر فوراً اس کو مار دو. مقدمے وغیرہ کی کوئی بات نہیں. مسلمانوں کے خلاف، خاص طور پر علماء کرام کے خلاف یہ فتویٰ ان لوگوں نے جاری کرا. اس لیے مجھے پتا تھا کہ علماء کرام حق بولیں گے، علماء کرام مسلمانوں کو اور دیگر لوگوں کو بھی جہاد کے متعلق ابھاریں گے. اس لیے ان انگریزوں نے یہ فتویٰ دے رکھا تھا کہ ایک بھی کوئی بھی داڑھی اور ٹوپی والا مسلمان دیکھے اس کو فوراً مار. تو خود انگریز
پرویز کا ایک فوجی لکھتا ہے کہ دلی سے لے کر پشاور تک کوئی ایک ایسا بھی پیڑ موجود نہیں تھا جہاں پر ایک عالم یا دو عالم کو پھانسی نہیں دی گئی. سمجھ رہے ہیں؟ علماء کرام نے اتنی بڑی قربانیاں ہر دور میں علماء کرام نے قربانیاں. سامعین کرام، ہم اس قربانی کو کیسے بھلا سکتے ہیں؟ اور ہم سے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ملک ہندوستان کے لیے ہم لوگوں نے قربانیاں نہیں کی؟ کیا اس تاریخ کو کبھی بھلایا جا سکتا ہے کہ دلی سے لے کر پشاور تک اتنے پیڑ تھے، سارے پیڑوں کے اوپر مسلمانوں کو شہید کر کے اس کے اوپر لٹکا دیا گیا تھا، بہت سارے لوگوں کو اسی کے اوپر پھانسی دے دیا گیا تھا؟ کیا اس قربانی کو کبھی بھلایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بھلایا جا سکتا. اسی طریقے سے مولانا یحییٰ علی جو کہ 50 سال کی ایج میں، اسی طریقے سے مولانا جعفر جو یو پی والے ہیں، ان کو بھی 25 سال کی ایج میں کیا کیا گیا؟ جیل کے اندر بند کر دیا گیا. اور جیل کے اندر بند کرنے کے بعد مولانا جعفر جو تھے وہ مولانا یحییٰ کو دیکھتے تو انہیں جذبہ آتا. اتنے بوڑھے ہیں اس کے باوجود بھی ان کے اندر اتنا جذبہ ہے وطن کو لے کر، دین کو لے کر، تو ان کے اندر ایک جذبہ ہے اور اپنے ایمان کو انہوں نے اور مضبوط کر دیا. 20 سال وہ جیل کے اندر رہے. 20 سال کے بعد وہ کیوں جیل کے اندر رہے؟ یہی نا ملک ہندوستان کی انہوں نے لڑائی لڑا اور اس کے بعد انگریزوں نے کیا کیا؟ جیلوں کے اندر بند کر دیا. اگر وہ انگریزوں سے سمجھوتا کر لیتے، کہتے کہ نہیں کوئی دقت نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، تو انگریز انہوں کچھ بھی نہیں کرتے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک ہماری آخری سانس رہے گی ہم اپنے ملک کی اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے لڑنا شروع کر دیں. تو ان کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا تھا اور 20 سال کے بعد جب ان کی رہائی ہوئی، اس کے بعد ایک جج نے کہا، انگریز جج نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ یہ جو مولانا دکھ رہا ہے میں اس کو سولی پر لٹکتا ہوا دیکھوں. اور مولانا جعفر فوراً یہ الفاظ پکار اٹھے کہ وہ میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ کہیں میرے پھانسی پر چڑھنے سے پہلے کہیں تم پھانسی پر مت چڑھ جاؤ. اور یہ واقعہ سچ ہوا کہ مولانا جعفر کے پھانسی پر چڑھنے سے پہلے اس انگریز کی پھانسی ہو جائے. وہ رب ہے، اگر جسے چاہے زندہ رکھنا وہ زندہ رکھ سکتا ہے. اگر کسی شخص کا موت مقرر ہے تو اللہ رب العالمین جو اپنے یہاں وہ لسٹ بنا رکھا ہے اس موت سے کوئی چھٹکارا نہیں پا سکتا. سامعین کرام، اس کے بعد مولانا جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پھانسی کا اعلان ہوتا ہے. پھانسی کا اعلان ہوتا ہے تو وہ فوراً مسکراتے ہیں. مسکرا رہے ہیں. پوچھا مسکرا کیا معاملہ ہے؟ اس کے بعد انگریزوں کو یہ پتا چل گیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے یہاں کا جو سسٹم ہے، اگر ملک کے لیے، وطن کے لیے، اولادوں کے لیے اگر کوئی پھانسی پر چڑھتا ہے اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے. تو انہیں یہ پتا چلا کہ ان کو پھانسی سے پہلے رلانا ہے کسی آدمی. تو انہیں یہ پتا چلا کہ مسلمان لوگ اور خاص طور پر مولانا جعفر ہے وہ داڑھی سے بڑی محبت کرتے ہیں. ان کو پکڑا گیا، ان کی داڑھی کو کاٹ دیا گیا، وہ زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور روتے کر رہے ہیں ہائے افسوس تو کتنا بدنصیب ہے کہ ہماری ہائے افسوس، مطلب کتنا افسوس کی بات ہے کہ میری اس داڑھی کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد انہوں نے دوسرا الفاظ یہ کہا کہ اے میری داڑھی تو کتنا خوش نصیب ہے کہ ہماری شہادت سے پہلے تمہاری شہادت. یہ داڑھیوں سے محبت تھی ہمارے علماء کرام کی، یہ داڑھیوں سے محبت تھی ہمارے علماء کرام کی، لیکن ہماری اور آپ کی محبت داڑھیوں سے نہیں. ہم اور آپ جان بوجھ کر داڑھیوں کو کاٹتے ہیں. ہم یہ سمجھتے نہیں کہ داڑھی رکھنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم اور آپ داڑھی رکھنے کو عیب سمجھتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ داڑھی رکھنے کے طرح داغدار دکھیں گے. تو بتائیے، دنیا کے سب سے خوبصورت چہرے کے اوپر داڑھی تھی اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دنیا کے سب سے خوبصورت انسانوں میں ان کا شمار. دنیا کے سب سے خوبصورت آدمی اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس داڑھی سے ہمیں اور آپ کو نفرت ہو گئی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. سامعین کرام، جب انسان کے اندر دلی طور پر
اسلام داخل ہو جاتا ہے، ایمان داخل ہو جاتا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے وہ اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے لیے اس کے آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ ہم اور آپ تو خوشی خوشی داڑھیوں کو کٹواتے ہیں، کوئی فرق نہیں سمجھتے ہیں۔ سامعین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمارے اور آپ کے علماء نے جو قربانیاں دیں قربانیوں کو نہ بھلائیں، اور مسلمانوں کو جو شہید کیا گیا ان شہیدوں کو نہ بھلائیں۔ ہر مجلسوں کے اندر جا کر یہ بیان کریں کہ انگریزوں کے خلاف ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے حکمرانوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں نہیں دی، بلکہ ہمارے لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ہمارے علماء کرام بھی آگے آگے رہے اور انہوں نے بھی اپنی جانوں کی قربانی۔ سامعین کرام، یہ چند باتیں تھی ملک ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کے چند کردار کے متعلق۔ سارے مسلمانوں کا تذکرہ نہیں ہو سکتا، لیکن عمومی طور پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، مسلمانوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، مسلمانوں نے اپنی پراپرٹی کو چھوڑ دیا اس ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے، اپنے اولاد کو اولاد نہیں سمجھا، اولادوں کو، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا۔ تو اب ہم اور آپ بتائیے کہ اتنی قربانیوں کے بعد ہم سے یہ ثبوت مانگا جائے کہ تم ہندوستان کو لے کر وفادار ہو یا نہیں، اب اس سے بڑی وفاداری کیا ہو سکتی؟ اور ہم مسلمان خاص طور پر ممبر رسول سے بھی اعلان کیا جائے، اگر ملک ہندوستان پر حملہ ہو، اگر ہم لوگوں سے یہ کہا جائے کہ آپ چلو لڑائی کے لیے، ملک ہندوستان سے اور کسی اور ملک سے لڑائی ہے، اور ملک ہندوستان کی دفاع کے لیے آپ ہر مسلمان سے پوچھیے، ہر مسلمان کے دل کے اندر اپنے وطن کی محبت ہے، اور اپنے وطن کی محبت میں وہ دوسرے ملکوں سے لڑنے کے لیے تیار، ہر مسلمان کے اندر ہے۔ اور ایک دھوکہ ہوتا ہے ہر لوگوں کے اندر، بھائی غدار ہر لوگوں کے اندر موجود ہے، تو کیا دو چار غدار لوگ موجود ہیں اس کی وجہ سے پوری مسلمان کمیونٹی کو بدنام کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ غدار لوگ ہوتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے۔ ابھی دیکھیے کہ بہت سارے اخبارات آتے ہیں کہ فلاں قوم کے لوگ پاکستان کے خلاف، پاکستان کو لے کر جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے، بعض دفعہ مسلم لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں، بعض دفعہ ہمارے دوسرے قوم کے جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں، تو کیا اس کی بنا پر ہم پوری کمیونٹی، پورے لوگوں کو کہہ دیں کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں؟ تو سامعین کرام، یہ ملک ہمارا بھی اتنا ہے جتنا اس ملک کے اندر رہنے والے ہر شخص کا ہے۔ اسی طریقے سے 15 اگست کے دن ہم آپ آزادی مناتے ہیں، اسکولوں کے اندر پروگرام کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے، لیکن ایک گزارش ہم تمام مسلم قوم لوگوں سے کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے بچے اس کے اندر حصہ لیں اور اپنے بیانات سے بتانے کی کوشش کریں کہ ملک ہندوستان کے اندر ہر دھرم کے، ہر قوم کے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھ سے کتنے لوگوں نے بتایا کہ ان کی بچیاں 15 سال، 17 سال، 20 سال کی ہو چکی ہیں، اور اسکول کے اندر ڈانس والا سسٹم رکھا گیا ہے، اور پتہ ہے حجاب اتار کر اور چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا کر اس کے اندر ان کو نچوایا جائے گا، اور باضابطہ ان لوگوں نے حصہ لیا ہے، اور ہم ماں باپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے، اس کے باوجود ہم کو نہیں۔ کیا اگر ہم وہاں پہ ڈانس نہیں کریں گے تو کیا ملک آزادی کے اندر ہمارا جشن کے اندر ہمارا حصہ نہیں مانا جائے گا؟ بالکل مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے 15 اگست کے موقع پر کچھ الفاظ، کچھ شرکیہ کلمات بھی ہمارے اور آپ کے بچوں کی زبان سے کہلوائے جائیں، ہم اور آپ اپنے بچوں کو سکھلائیں کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا، اسی کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی کی وندنا کرتے ہیں، اللہ ہی کی پوجا کرتے ہیں۔ تو جب اسکولوں کے اندر یہ بتایا جائے کہ وندے ماترم یعنی ہم اپنے ماتر بھومی کی پوجا کرتے ہیں، تو آپ کا لا الہ الا اللہ کے قرار کہاں گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں، اور آپ وندے ماترم کا پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ملک ہندوستان کی پوجا کرتے ہیں۔ سامنے کا ایسا نہیں ہے، اپنے بچوں کو سکھلایا جائے ہم اپنے اس ملک سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس ملک کے لیے اگر ہمیں جان دینی پڑے جان دیں گے، لیکن اگر پوجا کی بات آ جائے، عبادت کی بات آ جائے، وہاں پر ہم اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کریں۔ یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا۔ اسی طریقے سے اسکولوں کے اندر اگر پروگرام ہو رہے ہیں، جیسے کوئی اسپیچ کا معاملہ ہوا، اس طرح کی پہلے زمانے میں جو لڑائیاں ہوئی اس کا ہوتا ہے کہ کچھ ایکشن وغیرہ کرایا جاتا ہے جس پر سانگ وغیرہ نہ ہو، اس پر بھی حصہ داری لی جا سکتی ہے، لیکن بالکل گانا ہو جس پر ڈانس کیا جائے، ناچا جائے، اور ہمارے اور آپ کے بچے اس کے اندر حصہ دار بنے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی
افسوس کی بات ہے. ہم یہ نہیں کرتے اس دن خوشی نہ منایا جائے, ہم یہ نہیں کرتے اس دن جھنڈا نہ پھہرایا جائے, بالکل خوشی منایا جائے, جھنڈا پھہرایا جائے, دوسرے کو مبارکباد دی جائے, اس کے تعلق سے لوگوں کو بتایا جائے, لیکن ایمان سے اور اسلام سے کھلواڑ نہ کیا. سامعین کرام, انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ملک ہندوستان کے اندر جو نفرتی لوگ ہیں, جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں, اللہ رب العالمین ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے متعلق محبت کو ڈال دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ملک ہندوستان کے اندر میل جول اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم لوگوں کو جو لڑانے کی سازشیں چل رہی ہیں ان سازشوں کو ناکام کر دے. جو بھی نیتا ہو یا پھر جو بھی لوگ ہوں جو مسلمانوں کو اور ہمارے دوسرے قوم کے لوگوں کو آپس میں لڑانے کی سازش رچ رہے ہیں, اللہ رب العالمین انہیں تباہ و برباد کر دے اور ملک ہندوستان کو امن کا گہوارہ بنا دے, اور ہمیں اور ہم تمام لوگوں کو سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے آخری بات رکھوں گا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. یہ حدیث بیان کی جاتی ہے, حالانکہ اس حدیث کی کوئی حیثیت نہیں, ایمان کا حصہ نہیں. واقعی ہمارے دلوں کے اندر محبت ہونی چاہیے ہندوستان کے متعلق, اپنے ملک کے متعلق, لیکن یہ کہنا کہ وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. جب ایمان اور دین کی بات آ جائے تو ہم قرآن و حدیث دیکھیں گے, لیکن دنیاوی خوشی کی بات آ جائے تو اس میں ایسی بات ہے کہ جھنڈا پھہرانا یہ دنیاوی خوشی ہے, اس کو ہم ثواب کے لیے نہیں مناتے ہیں, کوئی دقت نہیں. تو سامعین کرام, اللہ رب العالمین ہمیں تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.